الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کا جو ٹاپک اس وقت چل رہا ہے اس کا نام مرکب ہے۔ ٹوٹل ہمیں 5 مرکب پڑھنا ہے، جس میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ مرکب جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے مرکب اضافی، جس میں آپ نے پڑھا مضاف مضاف الیہ۔ جب بھی مضاف اور مضاف الیہ آپ دیکھیں گے تو 2 شرطیں آپ کو مضاف کی یاد رکھنی ہیں، 2 شرطیں آپ کو مضاف الیہ کی یاد رکھنی ہیں، اور 2 ہی شرطیں مشترکہ ہیں، کامن ہیں۔ اور وہ کون کون سی شرطیں ہیں جو مضاف کی ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جب بھی 2 اسم آئیں یا 2 سے زیادہ اسم آئیں گے اور ان کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہوگا تو وہ مرکب اضافی کہلائیں گے۔ کا کے کی کوئی عربک نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ کب مرکب اضافی بننا ہے اور کب اس کی ترجمانی کا کے کی کے ساتھ ہوگی۔ اب مضاف اور مضاف الیہ کی بہت آسان سی پہچان ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ 2 اسم آئے، لفظ جلالہ اللہ ایک اسم ہے کیونکہ نام ہے، اور رسول یہ بھی اسم ہے۔ یہ فعل تو نہیں ہو سکتا، فعل میں وقت موجود ہوتا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اب یہ 2 اسم کے بیچ میں ہم نے کا استعمال کیا اور یہ کہا اللہ کا رسول۔ تو مضاف اس میں جب بھی کا کے کی آئیں گے تو کا کے کی سے پہلے والے اسم جو ہیں وہ مضاف الیہ کہلائیں گے اردو میں، لیکن عربک میں کا کے کی کے بعد والے اسم جو ہیں وہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پہلا والا حصہ مضاف الیہ ہے اور دوسرا مضاف ہے، یعنی اللہ لفظ جلالہ مضاف الیہ ہے اور رسول مضاف ہے، تو ہم پہلے مضاف لکھتے ہیں عربک میں۔ تو ہم جب رسول لکھیں گے تو رسول کے اوپر نہ تو ہم ال داخل کریں گے اور نہ ہی اس کو ہم بھاری بنائیں گے، یعنی تنوین داخل نہیں ہوگی، رسول نہیں کہیں گے، رسولو کریں گے، ایک پیش لگائیں گے، اس کے اوپر ال داخل نہیں ہوگا اور ہمیشہ لائٹ ہوتے ہیں۔ مضاف کی یہ 2 کنڈیشنز آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ مضاف الیہ کی 2 کنڈیشنز کیا ہیں؟ ہمیشہ حالت جر میں ہوں گے، یعنی ہم کہیں گے اللہ ہی، اس کو ہم اللہ یا اللہ نہیں کہیں گے بلکہ اللہ ہی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نکرہ یا معرفہ بنانا ہے پورے مرکب کو تو ہم مضاف الیہ کو اوپر ہی چینجز لے کر آئیں گے، یا تو ہم مضاف الیہ کے اوپر ال داخل کریں گے یا مضاف الیہ کے اوپر ہم تنوین داخل کریں گے، اس کو نکرہ بنانے کے لیے، اس کو کامن بنانے کے لیے۔ اور اگر ال داخل ہو گیا تو وہ پراپر ہو جائے گا، کیونکہ نام اپنے آپ میں معرفہ ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ اپنے آپ میں پراپر ہے، تو اس لیے ال داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ ان دونوں کے بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، پہلے ہمیشہ اردو میں مضاف الیہ آئے گا اور بعد میں مضاف، عربک میں ہمیشہ پہلے مضاف آئے گا بعد میں مضاف الیہ آئے گا۔ یہ تھا مرکب اضافی۔ دوسرا آپ نے پڑھا مرکب جاری۔ مرکب جاری میں آپ کو 17 حروف یاد رکھنا ہے، وہ ہیں بی، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ جس طریقے سے مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں گیپ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے جار اور مجرور کے بیچ میں گیپ نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی حرف جر آئے گا اس کے فوراً بعد والا اسم حالت جر میں ہونا چاہیے۔ دھیان رہے کہ حرف جر جو ہیں وہ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ حرف جر جب بھی آئیں گے وہ اسم سے پہلے آئیں گے۔ جو بھی میں نے آپ کو ورڈ بتائیں وہ اسم ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہو، ہی، ہما، ہما، یہ جتنی ضمائر متصل ہے یہ بھی اسم ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں بھی، اس سے، لہو، اس کے لیے، تو اس طریقے سے آپ ان کی ترجمانی کریں گے۔ تو جار مجرور کیا ہوتے ہیں؟ حرف جر جب بھی آئیں گے اپنے فوراً بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آئیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان دونوں کے بیچ میں گیپ نہیں ہوگا۔ یہ 2 شرطیں آپ کو جار مجرور میں یاد رکھنی ہیں۔ تیسرا آپ نے مرکب جو پڑھا تھا اس کا نام تھا حرف نصب و اسمہا۔ اس میں کل 7 آپ نے حروف پڑھے تھے،
اور وہ ہیں انا، انا، کا انا، بی انا، لیتا، لاکنہ، لا اللہ۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس کے جب بھی آئیں گے، یعنی جب بھی یہ مرکب آپ کو دکھے گا تو حرف نصب اور اس کے اسم کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے۔ ان مرکب کو آپ مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حرف نصب ہیں انا، انا، کا انا، بی انا، لیتا، لاکنہ، لا اللہ، یہ اپنے بعد والے اسم کو ہمیشہ حالت نصب میں لے آئیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، یعنی ان کے درمیان کوئی بھی ورڈ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے لیے بھی ذہنی طور پہ ہمیں تیار ہونا ہے کہ اگر حرف نصب شروع میں آ گیا تو اس کا اسم ہو سکتا ہے بعد میں ہو، ٹھیک ہے، بیچ میں ہو یا آخر میں ہو، تو ان دونوں کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آج جو ہم تیسرا مرکب پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی بھی مرکب اضافی، مرکب جاری کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ بھی 2 یا 2 سے زیادہ اسم کا یعنی کمبینیشن ہوتا ہے۔ اب موصوف، صفت، یہ 2 حصے ہوتے ہیں مرکب توصیفی کے۔ موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں؟ اردو والے سمجھ گئے ہوں گے سننے کے بعد کہ صفت سے کیا مراد ہے۔ انگلش میں آپ اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں، یعنی موصوف کو آپ انگلش میں کہیں گے ناؤن اور صفت کو آپ انگلش میں کہیں گے ایڈجیکٹو۔ اب ان کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے حصے ہوتے ہیں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی مسجد، بڑی مسجد، تو مسجد کو ایک لفظ بیان کر رہا ہے اور وہ ہے بڑی۔ ہم اردو میں ہمیشہ پہلے صفت بولتے ہیں اور بعد میں ہم موصوف بولتے ہیں۔ یعنی صفت کیا ہوتا ہے، موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف وہ اسم ہوتا ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، اور صفت وہ اسم ہوتا ہے جو بیان کرتا ہوتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ نیک لڑکا، اب لڑکے کو ایک لفظ بیان کر رہا ہے، ایک اسم بیان کر رہا ہے اور وہ ہے نیک، تو اب لڑکا یہاں پر موصوف کہلائے گا کیونکہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو لفظ بیان کر رہا ہے وہ ہے نیک، یہ صفت کہلائے گا۔ یہ 2 اسم جو ہیں ان سے مرکب توصیفی بنتی ہے۔ مرکب توصیفی کے 2 حصے کیا کہیں؟ موصوف اور صفت۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں گڈ بوائے، انگلش کا اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گڈ بوائے۔ تو انگلش میں بھی ہم نے پہلے ایڈجیکٹو کو بولا، بعد میں ہم نے بوائے یعنی ناؤن کو بولا۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں گڈ گرل، ہم نے گرل کو بعد میں بولا اور گڈ جو اس کا ایڈجیکٹو تھا، جو صفت تھی، اس کو ہم نے پہلے بولا۔ تو انگلش میں اور اردو میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہم صفت بول رہے ہیں، بعد میں ہم اس کا موصوف بول رہے ہیں یا ناؤن بول رہے ہیں۔ انگلش میں بھی ہم پہلے ایڈجیکٹو بول رہے ہیں، بعد میں ناؤن بول رہے ہیں، اور اردو میں ہم پہلے صفت بول رہے ہیں، بعد میں موصوف بول رہے ہیں۔ جس طریقے سے مضاف مضافلے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم مضافلے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، بعد میں مضاف بولتے ہیں، اسی طریقے سے عربک میں ہم پہلے موصوف لکھیں گے، بعد میں صفت بولیں گے، لیکن اردو میں پہلے صفت بولیں گے، بعد میں موصوف بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو میں کیا ہے؟ پہلے صفت ہے، بعد میں موصوف ہے۔ عربک میں پہلے موصوف ہے، بعد میں صفت ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ فارمولا۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اب جیسے انگلش میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ گڈ بوائے یا گڈ گرل، تو انگلش میں صرف ایک ورڈ استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے گڈ، اور وہ میسکولن کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور فیمنن کے لیے بھی۔ گڈ ایسا ورڈ ہے جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن جب آپ بیسیکلی عربک میں بولیں گے تو ان کے لیے الگ الگ استعمال کریں گے، یعنی لڑکے کے لیے الگ ورڈ استعمال کریں گے، مذکر کے لیے الگ استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوگا۔ وہ انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو اس کو پڑھیں گے۔ پھر ایک پوائنٹ اور آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کی تعریف کریں اور اس میں اس کے اندر کئی خوبیاں ہیں۔ مثال طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور محنتی لڑکا، اب آپ نے 2 صفت اس کے اندر بتا دی، اس لڑکے کے اندر 2 پراپرٹیز آپ نے بتا دی، اور کیا کیا ہیں؟ خوبصورت بھی ہے اور محنتی بھی ہے۔ کبھی کبھی یہ صفت جو ہیں وہ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، کئی ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ موصوف ایک ہی ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا ایک لڑکا ہے، اس کے اندر یہ 5-6 صفات موجود ہیں، تو آپ پھر ان کو صفت کو بیان کریں گے اور موصوف ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر مرکب کے اندر ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ان کے درمیان گیپ ہو سکتا ہے۔
موصوف اور صفت کے درمیان گیپ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس 4 مرکب ہیں، 2 مرکب ایسے ہیں جس کے اندر گیپ نہیں ہوگا، وہ کون کون سے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کے اندر گیپ نہیں ہوگا، جار مجرور کے اندر گیپ نہیں ہوگا، یعنی مرکب اضافی اور مرکب جاری میں گیپ نہیں ہوگا۔ یعنی حرف نصب اور اس کے اسم کے بیچ میں ہم نے گیپ دیکھا، ان کے درمیان گیپ ہو سکتا ہے، انا انا کا انا بھی انا، لیتا لاکنہ لا اللہ، یہ حروف نصب ہے، اس کے اور اس کے اسم کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے۔ اور آج جو ہم مرکب پڑھ رہے ہیں مرکب توصیفی، اس میں بھی گیپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، موصوف اور صفت کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہمیشہ پہلے موصوف آئے گا بعد میں صفت آئے گی، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ پہلے صفت آ گئی، ہمیشہ پہلے موصوف آئے گا بعد میں صفت آئے گی، موصوف صفت کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم اس کا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں آن اسکرین چل کر، پھر انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو اس سے اور چیزیں ہماری کلیئر ہوں گی، ہمارے اندر کانفیڈنس اور انشاءاللہ آئے گا۔ تو آپ کی اسکرین پر جیسے میں نے لکھا ہوا ہے مرکب توصیفی، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب توصیفی 2 حصوں سے مل کر بنتا ہے، وہ ہیں موصوف اور صفت، موصوف اور صفت۔ اب یہ جو موصوف ہے بیسیکلی اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا اسم ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور صفت وہ اسم ہے جو بیان کر رہا ہے۔ اردو میں ہم ہمیشہ پہلے کیا کریں گے، یہ تو آپ کی عربک ہو گئی، لیکن اردو میں اگر ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، اگر ہم کہتے ہیں اردو میں نیک لڑکا، تو اردو میں نیک کیا ہو گئی، صفت ہو گئی، اور لڑکا موصوف ہو گیا، یہ ہم نے بعد میں لکھا ہے۔ جبکہ عربک میں اگر ہم اس کو لکھیں گے، نیک لڑکے کو اگر ہم عربک لکھیں گے اس کی، تو کیا کہیں گے، لڑکے کو کہتے ہیں ولد، ٹھیک ہے، الولد اور الصالح، الولد الصالح۔ اب ولد لڑکا ہم نے پہلے موصوف لکھ دیا، اور الصالح یہ اس کی صفت لکھ دی جو کہ بعد میں ہے، اور اردو میں ہم پہلے کیا لکھ رہے ہیں، نیک پہلے لکھ رہے ہیں، لڑکا بعد میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ پہلا فارمولہ کیا ہے کہ ہمیشہ عربک میں پہلے موصوف لکھا جائے گا، بعد میں صفت لکھا جائے گا، اردو میں پہلے صفت لکھی جائے گی اور بعد میں موصوف۔ اگر آپ اس کی انگلش لکھیں گے تو کیا لکھیں گے، میں انگلش بھی اس کو یہیں پہ لکھ دیتا ہوں، رائٹیس بوائے، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو پائس بوائے کہہ سکتے ہیں، پائس بوائے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹیس، یہ پائس بوائے جو ہے ہم نے دونوں پہلی جگہ انگلش میں ایڈجیکٹیو لکھا ہے اور بعد میں ناؤن آیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ عربک میں ہمیشہ پہلے موصوف بعد میں صفت آئے گی، ٹھیک ہے، پہلے موصوف بعد میں صفت آئے گی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، اردو میں پہلے عربی کے لکھ دیتے ہیں ہم، موصوف ہمیشہ ایک ہی رہے گا اور صفت کئی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، موصوف ہمیشہ ایک ہی رہے گا اور صفت کئی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کا پوائنٹ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ کیا ہے، تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ موصوف صفت کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، موصوف اور صفت کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، ان کے بیچ میں دوسرے ورڈز آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ اردو اور انگلش میں پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف، یا آپ کہہ سکتے ہیں ناؤن، ٹھیک ہے، صفت یہاں پر آپ اس کو سلیش کر کے ایڈجیکٹیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اردو انگلش کا یاد رکھیے کہ اردو انگلش میں پہلے صفت آئے گی
اور بعد میں اس کا موصوف آئے گا، پہلے ایڈجیکٹو بعد میں ناؤن، جبکہ عربک میں پہلے کیا آئے گا؟ پہلے موصوف بعد میں صفت۔ اب اس کے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ میں نے انگلش میں آپ کو ایگزامپل بتایا کہ گڈ بوائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم گڈ بوائز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ گڈ گرل، اور اسی کو ہم کیا کریں گے؟ گڈ گرلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے انگلش میں آپ گڈ جب دیکھیں گے تو گڈ ایک ایسا ایڈجیکٹو ہے جو میسکولن کے لیے اور فیمنن کے لیے، یعنی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ایک ہی استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری پوائنٹ آپ نے یہاں پہ کیا نوٹ کیا؟ جمع کے لیے بھی اور واحد کے لیے بھی گڈ ہی استعمال ہو رہا ہے، ہم گڈس نہیں کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہم گڈس لکھیں گے تو وہ تو سامان کی انگلش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں گڈ بوائے یا گڈ بوائز تو گویا کہ واحد کے لیے بھی گڈ استعمال ہو رہا ہے اور جمع کے لیے بھی، پلورل کے لیے بھی گڈ استعمال ہو رہا ہے۔ گڈ گرل گڈ گرلس، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی گڈ استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے مذکر کے لیے، میسکولن کے لیے بھی اور فیمنن کے لیے بھی گڈ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم اس کو عربک میں سمجھیں۔ عربک میں کیا ہے؟ عربک میں آپ نے اسم میں 4 پراپرٹیز پڑھی تھیں، وہ کیا کیا تھیں؟ اعراب، عدد، جنس اور قسم۔ یہ 4 پراپرٹیز آپ نے پڑھی تھیں اسم کے اندر عربک میں، ٹھیک ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے اسم کے انڈر میں پڑھی تھیں۔ اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ بیسیکلی یہ چاروں پراپرٹیز میچ کرانی ہیں۔ جو 4 پراپرٹیز موصوف میں ہوں گی وہی 4 پراپرٹیز اس کی صفت میں ہونی چاہیے، اس کی صفت میں ہونی چاہیے وہی 4 پراپرٹیز۔ اگر 4 میں سے کوئی ایک پراپرٹی بھی میچ نہیں کرتی ہے تو ہم اس کو موصوف صفت نہیں کہیں گے۔ یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، اگر 4 میں سے کوئی ایک بھی پراپرٹی میچ نہیں کرتی ہے تو ہم اس کو مرکب کبھی توصیفی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو مرکب توصیفی نہیں کہیں گے۔ اب آئیے ایک ایکسرسائز کے طور پہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، ایگزامپل کے طور پہ۔ اگر ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، ٹھیک ہے، نیک لڑکا، یا میں یہاں پر کالم بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اگر ہم کہتے ہیں نیک لڑکا یا ایک نیک لڑکا، اس کو پڑھ دیتے ہیں، ایک نیک لڑکا، یا ہم کہتے ہیں کوئی 2 نیک لڑکے، یا اگر ہم کہتے ہیں کچھ نیک لڑکے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ایک نیک لڑکی، یا کوئی 2 نیک لڑکیاں، یا کچھ نیک لڑکیاں۔ اب یہ ہمیں 6 مرکب بنانا ہے۔ اب آپ کو بتایا تھا میں نے کہ معرفہ اور نکرہ میں کیا فرق ہے۔ جب آپ نکرہ کی ترجمانی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک، کوئی، کچھ، کسی۔ یہ جب بھی لفظ آئیں گے تو آپ نکرہ بنائیں گے۔ تو ہم اب مرکب جو ہے وہ نکرہ بنانے والے ہیں، ہم معرفہ نہیں بنائیں گے بلکہ کیا بنائیں گے؟ نکرہ، کامن، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ کامن کیسے بنے گا۔ تو ایک نیک جو ہے یہاں پر یہ صفت ہے، اور لڑکا جو ہے بیسیکلی وہ موصوف ہے۔ یہ لڑکا جو ہم نے لکھا ہے یہاں پر یہ
موصوف ہے، تو پہلے ہمیں موصوف لکھنا ہے، تو ہم لکھ دیں گے اس کو نکرہ بنانے کے لیے ولدن اور صالحن، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ولدن میں 4 پراپرٹیز کیا ہیں؟ ولدن کی 4 پراپرٹیز ہیں، یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پراپرٹیز آپ نے پہچانی ہوں گی ولدن میں۔ اچھا، یہی 4 پراپرٹیز صالحن کے اندر بھی ہیں۔ صالحن کے اندر 4 پراپرٹیز کیا ہیں؟ یہ بھی رفع میں ہے، یہ بھی واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ جب ہم کہیں گے کوئی 2 نیک لڑکے، تو اب اس کو بھی ہم ولدانی اور صالحانی، ولدانی صالحانی۔ اب ولدانی رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مثنیٰ ہے یعنی پیر ہے، اور مذکر ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ال داخل نہیں کیا تو یہ نکرہ کہلائے گا۔ تو ولدانی صالحانی، کوئی 2 نیک لڑکے۔ اگر ہم کہتے ہیں کچھ نیک لڑکے، یہ بھی نکرہ بنے گا کیونکہ کچھ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اولادن اور صالحون۔ اب ولدن کی جو جمع ہے، یہاں پر ولدن کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ اولادن۔ یہ جمع مکسر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر عاقل کا آپ نے فارمولہ بھی پڑھا تھا کہ اس کے لیے آپ دے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شی بھی، یعنی آپ نے صالحون اس کی جمع لکھ دی، اولاد صالحون کچھ نیک لڑکے۔ آپ اس کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اولاد صالحۃ، ٹھیک ہے، اولاد صالحۃ۔ اب صالحۃ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گولتا کی وجہ سے ایک عورت کے لیے صالحۃ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیوں ہم نے استعمال کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع مکسر کا اگزامپل کیا ہے؟ جمع مکسر عاقل کا اگزامپل کیا ہے کہ آپ اس کے لیے دے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شی بھی۔ تو دے کے لیے تو آپ نے صالحون استعمال کر دیا، کچھ نیک لڑکے، اور شی کے لیے آپ نے کیا کہا؟ صالحۃ۔ اس کی بھی ترجمانی وہی ہوگی، کچھ نیک لڑکے۔ لیکن کبھی کبھی آپ ایسے دیکھیں گے کہ جمع مکسر عاقل واحد مؤنث کی طرح ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کو جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جو لکھا جا رہا ہے، ان کو جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ واحد مؤنث سے کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے ہم لکھیں گے اس کے لیے ایک نیک لڑکی، تو کیا کہیں گے؟ بنتن اور صالحۃ۔ پراپرٹیز میچ ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنتن بیسیکلی رفع میں ہے، رفع میں واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے۔ یہاں پر بھی ہم اس کی پراپرٹیز لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ ہم نے پراپرٹیز نہیں لکھی ہیں۔ اولادو جو ہے ہم کہیں گے رفع میں ہے اور جمع ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم یہاں پر لکھیں گے تو یہ بھی رفع میں لکھیں گے ہم، لیکن یہاں پر کیا لکھیں گے؟ جمع مکسر عاقل۔ تو یہ آپ کے دھیان کے لیے میں لکھ رہا ہوں، یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ تو جمع مکسر عاقل ہے، تو اس کے لیے آپ مذکر کی جگہ مؤنث بھی لکھ سکتے ہیں اور نکرہ، ٹھیک ہے۔ تو جمع مکسر عاقل ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بریکٹ میں لکھ دیں واحد، ٹھیک ہے، واحد ہو جائے گا۔ جمع مکسر عاقل ہونے کی وجہ سے یہ واحد ہوگا اور مؤنث ہو جائے گا۔ تو یہ پراپرٹیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اب بنتن صالحۃ میں ہم نے دیکھا کہ وہی 4 پراپرٹیز ہیں، بنتن رفع میں ہے، صالحۃ بھی رفع میں ہے، بنتن واحد ہے، صالحۃ بھی واحد ہے، بنتن مؤنث ہے، صالحۃ بھی مؤنث ہے، بنتن نکرہ ہے، صالحۃ بھی نکرہ ہے۔ اگر ہم 2 لڑکیوں کا ذکر کریں گے تو ہو جائے گا بنتانی اور صالحتانی، بنتانی صالحتانی۔ اب بنتانی میں ہم نے دیکھا یہ رفع میں ہے، آنی کی کمبینیشن کی وجہ سے، صالحتانی یہ بھی رفع میں ہے آنی کی کمبینیشن کی وجہ سے، یہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی پیئر ہے، آنی کی اینڈنگ کمبینیشن ہے، اعراب بالحروف ہے یہاں پر،
پھر دونوں جگہ مؤنث ہے، اگر ہم مؤنث کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیوں، یہاں پر مؤنث کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ تانی دونوں جگہ ہے، اور پھر آخر میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں جگہ ہم نے نکرہ لکھا۔ اب آئیے کچھ نیک لڑکیوں میں ہم کیا لکھیں گے، بناتن اور صالحاتن، ٹھیک ہے۔ اب بناتن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع مکسر عاقل ہے، آتن تو ہے آخر میں، ایس تو لگا ہوا ہے، لیکن با کے اوپر زبر آ گیا، جبکہ اوپر آپ نے دیکھا با کے نیچے زیر ہے، تو یہ وہی باریک سا فرق ہے، وومن WOMAN اور ویمن WOMEN، تو جتنا باریک فرق انگلش میں ہے اتنا ہی باریک فرق یہاں پر بھی ہے کہ با کے نیچے زیر تھا لیکن با کے اوپر زبر آنے سے یہ جمع مکسر عاقل ہو گیا، تو اس کو ہم لکھیں گے کہ یہ رفع میں جمع ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 پراپرٹیز ہو گئی۔ لیکن ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، بناتن اور صالحتن، بناتن صالحتن، تو یہ بھی رفع میں ہو گیا اور یہ جمع مکسر عاقل ہونے کی وجہ سے واحد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واحد ہو جائے گا، اور مؤنث تو ہے یہ اور پھر نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 پراپرٹیز آپ اس کے اندر میچ کرائیں گے، تو جب بھی 4 پراپرٹیز آپ میچ ہوتی ہوئی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے، ورنہ یہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا، اس بات کا آپ کو خیال رکھ کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے کیونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو رہا ہے تو ایک بار ہم اس کا ریویژن کر لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پریکٹس کریں گے، دیکھیں گے کہ کیسے ہم اور کیا، یعنی کیسے اپنے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں اور کون سی چینجز ہم اس کے اندر آگے چل کر دیکھیں گے، کیونکہ جب ہم اس کو مکسر عاقل اور غیر عاقل پر فارمولے پر اس کو اپلائی کریں گے تو اس کے اندر کچھ آپ چینجز پڑھنے والے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ایک بار ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھا وہ مرکب توصیفی تھا۔ مرکب توصیفی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تک کہ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ اسما سے مل کر بنتا ہے، یہاں پر بھی ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھا کہ جب بھی 2 اسم آئیں گے اور ان کے اندر پراپرٹیز میچ ہوں گی تو ہم اس کو مرکب توصیفی کہیں گے۔ مرکب توصیفی کے 2 حصے ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ انگلش میں آپ اس کو ناؤن اور ایڈجیکٹو کہتے ہیں، اور اس طرح سے اردو میں آپ اس کو موصوف اور صفت ہی کہیں گے، اسم اور اس کی صفت۔ اچھا، اردو میں اور انگلش میں ہم ہمیشہ پہلے صفت بولتے ہیں، ایڈجیکٹو بولتے ہیں، بعد میں ہم ناؤن بولتے ہیں یا اسم بولتے ہیں، جبکہ عربک میں ہم ہمیشہ پہلے موصوف لکھیں گے یا بولیں گے اور بعد میں اس کی صفت آئے گی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نیک لڑکا، تو نیک ہم نے پہلے صفت بولی، بعد میں لڑکا جو ہے اس کا اسم ہے۔ اسی طرح سے پائس بوائے، تو پائس جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے، یا گڈ بوائے آپ کہتے ہیں، تو گڈ اگر ہم کہتے ہیں تو وہ ایڈجیکٹو ہے جو پہلے بولی جا رہی ہے، اور بوائے جو ناؤن ہے وہ بعد میں بولا جا رہا ہے۔ تو یہ فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اردو اور انگلش میں پہلے صفت یا ایڈجیکٹو اور بعد میں اسم یا ناؤن۔ عربک میں موصوف آئے گا، بعد میں صفت آئے گی۔ موصوف اور صفت کے بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا موصوف اور صفت کے بیچ میں گیپ ہوگا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، موصوف اور صفت کے بیچ میں گیپ ہوگا، اس کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ایک موصوف ہوگا لیکن صفت کئی ہو سکتی ہیں اس کی، جو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا کہ اگر کوئی ایک لڑکا ہے، آپ کہیں گے کہ محنتی، لمبا محنتی لڑکا، لمبا محنتی نیک لڑکا، اب آپ نے 3 اس کی صفت بنا دی، لمبا محنتی نیک لڑکا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خوبصورت لمبا محنتی نیک لڑکا، تو 4 صفت ہو گئی۔ تو آپ صفت کہیں بھی بنا سکتے ہیں لیکن موصوف ہمیشہ ایک ہی رہے گا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ، اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کیا تھا کہ جو 4 پراپرٹیز موصوف میں ہیں وہی 4 پراپرٹیز آپ اس کی صفت میں دیکھیں گے۔ جو 4 پراپرٹیز کیا ہیں؟ اعراب، یعنی اگر وہ رفع میں ہے تو اس کی صفت بھی رفع میں ہونا چاہیے، اگر وہ نصب میں ہے تو صفت بھی نصب میں ہونا چاہیے، اگر موصوف جر میں ہے تو صفت بھی جر میں ہونا چاہیے۔ عدد کے اعتبار سے اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ اسی طریقے سے موصوف اگر مذکر ہے
تو صفت مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت مؤنث۔ اور جب آپ قسم پہ پہنچیں گے، ٹائپ پہ پہنچیں گے، تو اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت نکرہ، موصوف معرفہ ہے تو صفت معرفہ۔ اس کو اگر آپ معرفہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مثال طور پہ جب آپ اس کی ترجمانی کریں گے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیک لڑکا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ایک، کوئی، کچھ جیسے لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو جب آپ نیک لڑکے کی صفت بنائیں گے، موصوف صفت بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ الولد اور الصالح، ٹھیک ہے؟ الولد الصالح۔ اسی طرح سے دو نیک لڑکے، الولدان الصالحان، ٹھیک ہے؟ اور نیک لڑکے یعنی دو نیک لڑکے ہو گئے، اور نیک لڑکے الاولاد اور الصالحون یا الاولاد الصالحۃ، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ ال داخل کریں گے ترجمانی میں، صرف نیک لڑکا، دو نیک لڑکے، نیک لڑکے، اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ نیک لڑکا، دو نیک لڑکے اور نیک لڑکے، یہ اس کی ترجمانی آپ ایسے کریں گے۔ ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظ کا استعمال نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔